اب یہودیوں کے ایک اور جرم کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہا کیا گیا تھا؟ کہا یہ گیا تھا کہ دیکھو تورات کی پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرنی ہے، جو احکامات اس کے اندر دیے جا رہے ہیں ان کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے تم نے پکڑنا ہے۔ لیکن اسے چھوڑ کر اب کس جرم کے اندر مبتلا ہوئے، اس جرم کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جرم جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ہے، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر انہوں نے پیروی کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، وہ منتر جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر، ان کی بادشاہت کے اندر، اس دور کے اندر، یعنی یہ بات تو جنات کا یعنی دوران تھا، اور پھر یہ علم جو تھا اپنی عروج کے اوپر جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اسی جادو کے سیکھنے کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مرکوز کر لیا، اور پھر دراصل یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی جو بادشاہت دی گئی ہے، یہ بادشاہت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ بادشاہت انہوں نے جادو کے زور پر جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کے اوپر جو ہے وہ نقد جو ہے وہ فرمائی ہے، اس کو رد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ کام تو تم کرنے والے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو سیکھنا ایک کفر تھا، سکھانا کفر تھا۔ تو تم جو الزام جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام پر جڑ رہے ہو، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، سلیمان نے یہ کوئی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا بابل کے اندر ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو بطور امتحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمایا تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہ جادو، اس کے منتر، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ یہ بات ان کو سمجھا دیتے تھے، یہ بات ان کو کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہی ہیں، ہم تو امتحان ہی ہیں، فلا تکفر، لہذا تم کفر مت کرو، یعنی جادو سیکھ کے کفر مت کرو، ہم بطور امتحان نازل کیے گئے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، بس وہ لوگ ان سے جو ان دونوں سے جادو سیکھتے، کیسا جادو؟ وہ جادو کہ جو ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کا جو ہے وہ سبب جو ہے وہ بن جاتا۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ، یعنی اس جادو کے ساتھ کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ حکم آ جائے۔ مراد یہ ہے، یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ دراصل اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچنا، کسی کا اس کو نفع حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے اندر نہ ہو۔ یہاں سے یہ اصول ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی سبب کا مسبب جو ہے، کسی سبب کا مسبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اچھا ہو یا وہ برا۔ جادو برا ہے، اس کی تاثیر ہے،
لیکن یہ تاثیر بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت۔ دیکھیں، ایک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مشیت ہے اور دوسرا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا ارادہ، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مشیت سے متعلق اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں جو اس کائنات کے اندر واقع ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرنا چاہے، اب وہ اس پر ظلم کرتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ظلم واقع ہو جاتا، تو اس ظلم کا جو وقوع ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ فلاں شخص کے اوپر ظلم کرے، اور پھر اس مشیت میں امتحان بھی ہو رہا کہ جو ظلم کرنے والا ظالم ہے اس کا ظلم قائم ہو چکا ہے، لیکن اس ظلم کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب ہو رہا، اور اسی کے مقابلے میں جو مظلوم ہے اس ظلم ہونے کی وجہ سے وہ جنت کے قریب ہو رہا۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اس کائنات کے اندر سبحانہ ہوا تعالیٰ کی تدبیریں جو ہیں وہ جاری ہو رہی ہیں، اچھائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اچھے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے ان سب کے۔ البتہ برا عمل جو انسان کرتا ہے خالق اللہ تعالیٰ اس کے ہیں، لیکن نسبت بندے کی طرف اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس ساری کی ساری مشیت ہے تو اس مشیت میں سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی قوت ارادی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اس قوت ارادی کے ساتھ بندہ کسی چیز کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب ایک بندے نے اپنی قوت ارادی کے ساتھ جب غلط کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ غلط کام کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ غلط کام اس نے کرنا ہے، لیکن یہ ذمہ دار اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے اس غلط کام کو سر انجام دینے کا قصد کیا ہے، اسی لیے یہ اس کا رسپانسبل ہے۔ آپ یاد رکھیے، تو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے یہ اچھی چیزوں کے ساتھ بھی ہے اور بری چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو اچھائیاں واقع ہو رہی ہیں اور جو برائیاں واقع ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کے تحت ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ بعض لوگوں کو جہنم کے قریب کرنا ہے، بعض لوگوں کو جنت کے قریب کرنا ہے، اور یہ امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا مرحلہ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے اور برے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، لیکن یہ علم ظہور کے اعتبار سے ہے کہ انسانوں کے اندر یہ بات حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے کہ انسانوں میں یہ فرما برداروں میں سے ہے اور وہ نافرمانوں میں سے ہے، یہ جنت کی اہلیت والا ہے اور وہ جہنم کی اہلیت والا ہے، تاکہ قیامت کے دن اہتمام حجت نہ کر سکے۔ بات سمجھ لیجئے۔ تو میں یہاں ذکر کر رہا تھا مشیت کا، وہ جو جادو ہوتا تھا وہاں پر سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہاں یہ عقیدہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ لوگ جو بھی کچھ سکھاتے تھے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے تھے، وہ جادو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا تھا الا یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی مشیت کا دخل نہ ہو۔ تو مشیت اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے۔ مشیت ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے خوش ہوتے ہوں، جسے ہم ارادہ کونیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گرینڈ جو ڈیزائن ہے اس کا حصہ، اس میں مکافر بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے۔ ہاں، ارادہ شرعیہ کیا ہے؟
ارادہ شریعہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ لوگ مومن ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے سے خوش ہوتے، اس ارادے پر چلنے والے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں۔ مشیت اور ہے، رضا اور ہے۔ رضا کس میں ہے؟ اسی مشیت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسی ارادہ شریعہ کے اندر ہے، جس پر لوگ جو عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، آسمانوں کے اندر مقربین کے اندر ان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے دلائل ہیں۔ فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کندھوں پر ہوتے ہیں، آس پاس جہاں جاتے ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ان کی حفاظتیں ہوتی ہیں جن پر وہ مامور ہوتے ہیں، مختلف قسم کی آسانیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا تعلق رضا کے ساتھ ہے۔ اور رضا اس کے لیے ہے کہ جو ان کے لیے بچنے والا ہے، جو ان کی غلامی کرنے والا۔ مشیت سب کے ساتھ، بری ہو یا اچھی ہو، یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور لوگ جو ہے وہ سیکھتے تھے، جو وہ جادو سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ تو ان کو نقصان دیتا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کو کسی قسم کا وہ فائدہ نہیں دیتا تھا۔ جادو ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو اس میں بھلا کس قسم کا فائدہ جو ہے ہو سکتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق ضرور وہ لوگ یہ جانتے تھے، جو یہ سیکھا کرتے تھے کہ جس شخص نے بھی اس کے ساتھ تعامل کیا، اس کا خریدار بنا، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے آخرت کے اندر جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا ہے اپنے نفسوں کے لیے، کتنا برا سودا ہے جو انہوں نے اپنے نفوس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس بات کو جانتے، اگر انہیں اس بات کا جو ہے وہ شعور ہوتا، تو پھر وہ یہ باتیں کبھی نہ جو ہے وہ کرتے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اسی کے تقابل میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم دراصل کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہے، جہاں پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے فسادیوں کا، نافرمانوں کا، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پرہیزگاروں کا، متقین کا ذکر فرما دیتے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کے سامنے، عبرت حاصل کرنے والے کے سامنے، نصیحت حاصل کرنے والے کے سامنے ایک کمپیریزن جو ہے وہ آ جائے، اور پھر وہ فیصلہ کر لے کہ آیا اس نے کس راستے کو جو ہے وہ اختیار کرنا۔ پیچھے ان نافرمانوں کا ذکر ہو گیا، جادو ٹونے کرنے والوں کا، اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بے شک وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کے رویے کو اختیار کر لیتے، تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ پاک کی طرف سے جو ملنے والا ثواب ان کو جو ہے وہ ہوتا، اور جو ان کے درجات جو بڑھتے وہ اس سے کئی زیادہ بہتر تھے، ان جادو ٹونوں سے اور ان بدعمالیوں سے کئی زیادہ بہتر تھے، کہ اگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور پھر پرہیزگاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے۔